وقت ہے ہمارے پاس مسجد کی دیواروں کے پاس کھڑے ہونے کا، وقت ہے ہمارے پاس اذان کو سننے کا، وقت ہے ہمارے پاس مسجد کی دکانوں کے اندر دکان میں رہ کے کام کرنے کا، وقت ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے موبائل یوز کرنے کا، وقت ہے ہمارے پاس 800 900 1000 روپے کمانے کا، اور اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو 3,35,54,432 نیکی کمانے کا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد دیتا ہے، ہر نماز کی نہیں دیتا، ہر نماز میں دیتا ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک بات یہ بھی تو سوچو کہ جب اللہ رب العزت ایک نماز کے لیے 3,35,54,432 نیکیاں ہمیں دے سکتا ہے تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے؟ چہرے پہ نور، دل میں سکون، زندگی پوری آفتوں سے بچی ہوئی اللہ کی رحمت کے نیچے ہم رہتے ہیں۔ کب؟ جب ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ 5 وقت کی نمازیں جب انسان پابندی سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر دیتے ہیں، 50 نمازوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، یہ صرف اور صرف اسے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ کامیابی ہماری اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر چھپا رکھی ہے، اللہ نے اپنے حکم اور اپنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چھپا رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے اور کامیاب ہو گیا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور بعد مرنے کے بھی ناکام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا، بے شک کر دیا۔ جنت میں جنتی کرمٹ لے گا اور پوچھے گا یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہے گا آپ سے جو ایک اوپر ہے نا درجے پہ، انہوں نے کرمٹ لیے، وہ کرمٹ کی خوشبو سے آپ کو کرمٹ کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پوچھے گا کہ یہ کرمٹ کی خوشبو اتنی اچھی ہے، ایک درجہ انہیں کیسے زیادہ مل گیا؟ وہ بولیں گے، فرشتے اسے جواب دیں گے کہ دنیا میں تم سے ایک سبحان اللہ انہوں نے زیادہ پڑھا تھا۔ تو اس کا بھی دیکھ لو، جو بولتے ہیں نا مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، بہت بڑی اور گہری بات ہے جو لوگ بول دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اگر ہم سوچ لیں تو بڑی کامیابی آخرت کی مل جائے گی۔ لہٰذا آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اور ایمان کی حد میں اپنی زندگی گزاریں۔ نظروں کی پابندی جس نے کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھیں اور گانے سے بچے اور گانے سننے سے ہی بچے، جھوٹ بولنے سے ہی بچے، جھوٹ بلوانے سے ہی بچے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی سا وقت، کوئی سی گھڑی، کوئی سا بھی دن رات، صبح شام، کبھی بھی آپ بلینکٹ میں ہو یا چادر میں ہو یا کمرے کے اندر ہو، لائٹ آن ہے آف ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو تو اس کی بھی خبر ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالی چیٹی جو اس پہ چلتی ہے، اس کے دل میں کیا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کھلانے پہ آتا ہے تو اللہ پتھر کے اندر بھی رکھ کے کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ خالق اور مالک ہے، وہ ہر چیز پہ ہی اپنا معاملات رکھتا ہے۔ وہ اللہ و جل ہے، وہ کائناتوں کا مالک ہے۔ پوری دنیا میں رہ کے، پوری دنیا زمین اور آسمان یہ مل جائیں اور یہ مل کر ایک فرش بن جائے، ایک فرش بن جائے،
اور اس فرش پہ کائنات کے مالک سے وہ سوال کریں، انسان اور جن، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں انسان اور جن اپنی اپنی جو ان کی دل کی تمنائیں ہیں، جو دل کی ان کی خواہشیں ہیں، وہ اللہ سے سوال اس چیز کا کریں کہ جو بھی ہے ان کے دل کے اندر. کوئی سوچتا ہے کہ میرے پاس 10 بنگلے ہوں، میرے پاس 1000 گھوڑے ہوں، اور میرے پاس اتنا کاروبار ہو، میں اس پہ چلوں اس پہ چلوں، ہوائی جہاز میرے اپنے ہوں. الگ الگ لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں. کوئی سوچتا ہے میں ڈائمنڈ پہنوں، کوئی سوچتا ہے میں گولڈ پہن کے گولڈ کے اندر ہی تلا رہوں، اور اتنا میرے پاس گولڈ ہو کے بہت زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جتنی انسان اور جن کی ڈیمانڈ ہے وہ اللہ کے آگے رکھے. اللہ تعالیٰ ان سب کی ڈیمانڈوں کو پورا کر دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جتنی کہ سمندر میں انسان اپنی یہ فنگر ڈالے ایسے، اور اس میں جو پانی آئے گا نا، اس میں جو پانی آئے گا سمندر سے باہر نکالیں گے نا اس فنگر کو، جس میں پانی آئے گا، اتنی کمی آئے گی. لیکن کتابوں میں تو سوئی کا لکھا ہوا ہے کہ سوئی ڈالے اور باہر نکالے، جتنا سوئی کے اندر پانی لگ کے آئے گا اتنی کمی اللہ کے خزانے میں آئے گی. لیکن وہ کمی کہاں ہوتی ہے؟ سمندر میں سوئی ڈالی اور اس میں سمندر کے جو آگے کا حصے میں پانی رہ گیا، ایک بوند قطرہ، اتنی کمی اگر اللہ کے خزانے میں آ گئی تو اسے ہم کمی کہیں گے؟ اللہ رب العزت بڑے خزانوں کا مالک ہے. تو آپ لہذا میں ان ماں باپ سے اس بات کی ریکویسٹ کر رہا ہوں جو اپنے گھر کے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو فریڈم دیتے ہیں اور ان سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے، کہاں تھے آج، کیا کیا، کتنے وقت کی نمازیں چھوڑی ہیں یا کتنے وقت کی نمازوں کی پابندی آج کی ہے، کس کے پاس گئے تھی، کس کے پاس گئے تھے. کوئی وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے بچے بہت شریف ہیں، بے شک بچے شریف ہیں، ان سے کم پوچھو تو صحیح کہ کہاں تھے، ان کے پورے دن کا محاسبہ تو کرو، ان لوگوں نے آج اچھا کیا کیا ہے، دین کا کام کتنا کیا ہے، گناہ سے کتنے بچے، کس کا کتنا فائدہ کیا ہے، کم سے کم پوچھو تو صحیح. قرآن مجید آپ کے بچے پڑھے ہوئے ہیں تو آج ان لوگوں نے کتنا قرآن مجید آج پڑھا ہے. آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب کوئی پوچھے جس کی بے قدری ہو رہی ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن ملے گا آپ کو. اللہ مجھے معاف فرمائے، جہاں میری غلطی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے. میں جب مسجد میں جاتا ہوں تو لوگ قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل. اور بہت افسوس ہوتا ہے مسجد میں رہنے کے بعد بھی 100 1000 2000 100 150 200 300 وہ مسجد کے اندر کلام مسجد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں مل رہی، قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی. تو ہمیں قرآن سے محبت کیسے ہوگی؟ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہو گئے تو ایک صاحب موبائل میں قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے جا کے قرآن مجید اٹھایا، میں نے ان کے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، میں نے بھائی جان آپ اس میں پڑھ لیجئے. وہ بندہ مسکرایا، اسمائل دی مجھے اس نے. پھر اس نے موبائل کے جو لائٹ آف کر کے نیچے رکھ دیا. میں نے کہا بھائی آپ نے یہ نیچے کیوں رکھ دیا؟ بولے وہ قرآن پڑھوں گا نہیں اب. میں نے آپ پہلے کیا کر رہے تھے؟ بولے قرآن پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اسے آپ نیچے رکھ سکتے ہو؟ اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے رکھ سکتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے. میں نے کہا اسی طریقے سے موبائل کے اندر بھی قرآن مجید ہے جو آپ نے نیچے رکھا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہم سے. ہم باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں، دوستوں میں بھی جاتے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کیا نہیں دیکھتے موبائل میں. جس ڈسپلے میں ہم
جس ڈسپلے میں، جس موبائل میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، گانے سے لے کے ہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں، مووی بھی دیکھ رہے ہیں، اسی ڈسپلے پہ، اسی موبائل پہ ہم قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں، تو کس طرح سے ہمارے دل کے اندر اس کی حقیقت اترے گی؟